ٹھیک ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، پھر اس میں 3 روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے مہینے میں، اور بعض کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں، اور بعض کہتے ہیں سفر کے مہینے میں۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن 2 ہجری کے اندر ہی بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا ہے حضرت علی کے ساتھ۔ ان کے نکاح کا واقعہ بھی عجیب ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ پڑھیں گے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی۔ حضرت بی بی عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تھا، کہاں پہ؟ مکے میں ہی، جب ہجرت کر رہے تھے اسی وقت ہو گیا تھا۔ بی بی عائشہ کی اس وقت عمر تھی 6 سال، یعنی نام ہو گیا تھا، لیکن یہاں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور بی بی عائشہ کی رخصتی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ شوال میں ہوئی ہے، یعنی غزوہ بدر کے بعد کا جو شوال آتا ہے اسی میں ہوئی ہے۔ بی بی فاطمہ کے نکاح کی تفصیل سلائیڈ کی صورت میں آگے آ رہی ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح۔ بی بی فاطمہ کی عمر اس وقت کتنے سال تھی؟ 19 سال۔ یہ ہم نے ایک قول لیا ہے، لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ 15 سال تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ 19 سال تھی۔ تو 15 سال کا جو قول ہے وہ بڑا مشہور ہے، تو اس لیے بہت زیادہ یہ جو ہے نا سیرت نگار، انہوں نے 15 سال کی عمر کو لیا ہے بی بی فاطمہ کی، اور حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 24 سال 1.5 ماہ تھی، اور نکاح ہوا ہے سفر 2 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر سے پہلے نکاح ہو گیا تھا۔ اب رخصتی ہو رہی ہے اس میں ذوالحجہ کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی مہینہ محرم ٹو محرم ہوتا ہے، محرم سے لے کر ذوالحجہ کے ختم ہونے پر پھر اگلے محرم پہ اگلا سال شروع ہوتا ہے۔ جس طرح جنوری سے جنوری عیسوی سال شروع ہوتا ہے، تو ہجری سال محرم ٹو محرم شروع ہوتا ہے۔ تو سن 2 ہجری محرم کے بعد جو سفر آیا اس میں ہوا ہے ان کا نکاح، اور پھر چلتے چلتے جب یہ سن 2 ہجری کا سال ختم ہونے جا رہا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں، تب ان کی رخصتی ہوئی ہے۔ تو رخصتی کا واقعہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان کا نکاح کیسے ہوا؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے حضرت ابوبکر نے درخواست دی تھی حضور کو کہ یا رسول اللہ، اب یہ نہیں ہے کہ ان کو نکاح کا بڑی ضرورت تھی، لیکن یہ ہے کہ ایک نبی کی بیٹی کے ساتھ جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو ہماری عزت میں اور شرافت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہونے کا شرف نصیب ہو جائے گا۔ تو اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے ہر صحابی نے کوشش کی ہے، چنانچہ سب سے پہلے ہمت کی حضرت ابوبکر نے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہمت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دونوں گئے ہیں ایک دوسرے کے بعد۔ تو حضرت رسول اللہ نے اپنے ان ساتھیوں کو، یہ نہیں ہے کہ عرب کے اندر یہ رواج نہیں تھا جیسے ہمارے پاس ہے، غیرت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں تھوڑی سی دیر میں، نہیں، حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں یہ میری بیٹی کے نکاح کا معاملہ ہے، جو اللہ خود طے کرے گا، جس کے بارے میں مجھے حکم ہوگا میں اسی کو دے دوں گا۔ بیٹی تو میری ہے، لیکن حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ جب میں اس کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں تو جیسے اس کا حکم ہوگا میں اسی کو دے دوں گا، پھر جو بھی ہو۔ تو یہ دونوں صحابی بغیر کسی ناراضگی کے اور بغیر کسی یعنی اپنے دل پر بات لیے واپس آ گئے۔ انہوں نے مشورہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ جائیں آپ ان کے کیا کہتے ہیں چچا زاد بیٹے ہیں، اور ان کی پرورش میں رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہیں، اور حضرت علی کا پوری پرورش جو کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کی ہے۔ تو حضرت علی گئے اور ڈرتے تھے، یعنی حضور باپ کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت علی کے سامنے، اور کیونکہ پوری زندگی حضرت علی بچپن سے لے کر حضور کے پاس رہے، اب والد کی حیثیت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر میں ہی رہے پوری زندگی، کھانا پینا سب حضور کے گھر میں تھا۔ تو حضور کے پاس گئے لیکن بول نہیں رہے کچھ بھی، اور خاموش ہیں۔ حضور نے کہا فرمایا کیوں بیٹا، کس کام پہ آئے؟ تو حضور سمجھ گئے، کہا کہ فاطمہ کا ہاتھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں مجھے ابوبکر نے اور فلاں نے بھیجا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں اللہ کے حکم کا۔ تو حضور نے انتظار کیا ہے کچھ دیر کے لیے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت نے فرمایا کہ میں ایسے تھوڑی دے دوں گا، بیٹی سے پوچھ لوں اس کے بعد بتاؤں گا۔ تو گئے ہیں حرم میں، بیٹی فاطمہ سے پوچھا ہے کہ علی آپ کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں سب سے بڑے تھے، صحابہ میں، علم میں صحابہ میں بڑے مشہور تھے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بہادری کے میدان میں تو حضرت علی کا سب کو پتہ ہی تھا
کہ اللہ کے رسول کو حضرت علی کی شجاعت اور بہادری اور پہلوانی پہ اتنا یقین تھا کہ جب جنگ پہ صفیں کھڑی ہو جاتی تھیں، اس طرف کافروں کی صفیں ہوتی تھیں اور اس طرف مسلمانوں کی صفیں ہوتی تھی، مسلمانوں کے صفوں میں سے جو 2-3 پہلوان نکالتے تھے اللہ کے رسول، تو ان میں حضرت علی کو بھی پہلے نکالتے تھے۔ غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا ہے اور غزوہ بدر میں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری میں مشہور تھے، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو فوراً قبول کر لیا اور کہا کہ والد صاحب جو بھی آپ کی مرضی ہو، میں آپ کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے بھی اللہ کا حکم تھا، تو یہ رشتہ طے پا گیا۔